اللہ الرحمن الرحیم. تمام صحافی حضرات جو یہاں آج تشریف لائے ہیں ہمارے ایک شارٹ نوٹس پہ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے. معزز بھائیوں، آج کی پریس کانفرنس اس حوالے سے ہے جو 8 فروری کو ریاست پاکستان میں جو بدنام زمانہ الیکشن جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین داندلی زدہ الیکشن ہے، اور دنیا کی تاریخ میں جب بھی الیکشنز ہوئے اس طرح کی مثال شاید ہمیں کبھی دیکھنے کو نہ ملی ہوگی. بھائیوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 8 فروری اور اس عام انتخابات میں اس طرح کی دھاندلی کی گئی کہ اس ملک کے بچے کو پتہ ہے کہ کس حلقے سے کون سا امیدوار اور اس ملک میں کون سی پارٹی الیکشن جیت چکی ہے. اسی طرح پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی مختلف حلقوں سے اس صوبے میں الیکشن لڑ رہی تھی، جس میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی، جس میں صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے. تو ہمیں الیکشن سے پہلے ہی واضح طور پہ یہ پیغامات مل رہے تھے، لوگوں سے یہ باتیں سننے کو مل رہی تھی، یہاں تک کہ ایسے کینڈیڈیٹس جو ہمارے مخالف کھڑے تھے ان میں سے چند نے تو ہمیں خود کہا کہ آپ کی فلانا سیٹیں اس پارٹی کو مل رہی، اس کینڈیڈیٹ کو مل رہی، اور فلانا سیٹیں ہمیں مل رہی، مجھے مل رہی. یہاں تک کہ کینڈیڈیٹس نے یہ کہا، اور جو انکشافات انہوں نے کیے تھے ویسے ہی نتیجے ہمیں اس الیکشن میں ملے، جس میں بالخصوص NA 262 جو کوئٹہ 1 ہے، اسی طرح NA 265 پشین ہے، اور NA 251 ژوب کم شیرانی کم کلاس فلا. بھائیوں، ان تینوں حلقوں پہ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی بھاری اکثریت سے جیت چکی تھی. اس کے خلاف ہم الیکشن کمیشن میں گئے. الیکشن کمیشن میں ہم نے درخواست دائر کی کہ عوام نے ہمیں بھاری اکثریت سے یہ الیکشن جتوایا ہے، لہذا جو فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق ہمیں رزلٹ دیا جائے، اور جو فارم 47 ہے، 48 ہے، 49 ہے وہ جنریٹ کیے جائیں. اس بیچ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 48 شائع کی گئی، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ NA 251 ژوب کم شیرانی کم کلاس فلا میں 90 پولنگ اسٹیشن پہ 90 پولنگ اسٹیشنز پہ ہمارے رزلٹ کو چھیڑا گیا، جس میں ہم نے جن پولنگ اسٹیشنز پہ زیادہ ووٹس کو چھیڑا گیا تھا اس میں 22 پولنگ اسٹیشنوں کی ہم نے نشاندہی کی تھی. اور ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کی کہ آپ فارم 45 کے مطابق باقی فارمز کو جنریٹ کریں. اس بیچ میں سپریم کورٹ کی جانب سے ایک حکم آیا کہ جو فارم 45 RO کی جانب سے یا پریزائڈنگ آفیسرز نے الیکشن کمیشن کو دیے ان کو جلد از جلد الیکشن ایکٹ کے تحت ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا جائے. 5 تاریخ کو جب ہم نے وہ 5 مارچ کو ہم نے وہ اپلوڈڈ جو فارمز دیکھے، اس اپلوڈڈ فارمز کے مطابق جن 22 پولنگ اسٹیشنز پہ ہم نے اعتراض کیا تھا وہ 22 پولنگ اسٹیشنز اور باقی پولنگ اسٹیشنز کے جو ریزلٹس تھے وہ ہمارے ریزلٹس کے ساتھ میچ ہو رہے تھے. پھر ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ اپنے رزلٹ کے مطابق جو آپ کے
ویب سائٹ پر اپلوڈڈ ہے اس کے مطابق جو ہماری لیڈ بن رہی ہے، لہذا اس کے مطابق ہمیں ہماری سیٹ واپس کی جائے، جس کی بنیاد پر 4 اپریل کو الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پاس کیا، جس میں الیکشن کمیشن، یہ سارے آرڈرز آپ کو ہم پرووائڈ کر دیں گے، آپ کو دیے ہیں شاید یہ ہم نے، جس میں الیکشن کمیشن یہ ایڈمٹ کر رہا ہے، اگر آپ 10 نمبر پہ دیکھ لیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو اتھینٹک ریکارڈ ہمارے پاس اپلوڈڈ ہے ویب سائٹ پہ، اس کے مطابق انہوں نے ریفرنس کے لیے 6 پولنگ اسٹیشنز لیے ہیں۔ اس میں وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان 6 پولنگ اسٹیشنز پہ آپ لوگوں کی لیڈ 584 سے زیادہ ہے، اور اسی طرح 11 نمبر پہ آپ لوگ دیکھ لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی نیومرس باقی بے شمار اور بھی زیادہ ہیں جس پہ RO کی جانب سے مس کنڈکٹ کیا گیا ہے، گراس انلیگیلٹیز کی گئی ہے، لہٰذا اس کو انکوائر کرنے کے لیے، اس کے لیے شفافیت کے لیے ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں جو اس کو انکوائر کرے گا اور ہمیں رپورٹ دے گا، اور یہ لوگ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ سیٹ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، اس آرڈر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک کمیشن بنا، صوبائی الیکشن کمشنر اس صوبے کی اور جو ڈائریکٹر الیکشنز تھے ان کی سربراہی میں 29-30 مئی کو وہاں ہم گئے، اپریل کو وہاں ہم گئے، ہم نے انکوائری میں جب پیش ہوئے تو انہوں نے خود ہمیں یہ کہا، انہوں نے اپنی جو ورکنگ کی تھی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ سیٹ جیت چکے ہیں۔ ہمارے ہی سامنے انہوں نے جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے مولوی سمیع الدین صاحب کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی انہوں نے دستخط لیے ان چیزوں پہ، RO سے بھی انہوں نے سگنیچرز لیے، ہم نے بھی ان پہ سگنیچرز کیے، جو رپورٹ میں انہوں نے دی ہے، آپ لوگوں کو ایک کاپی ہم رپورٹ کی بھی پرووائڈ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے RO سے ان کا رزلٹ مانگا۔ اب الیکشن کمیشن یا پھر الیکشن ایکٹ 98 کا جو کلاز ہے ان کا، وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ RO ان کو جو رزلٹ دے گا اس کے مطابق انہوں نے 15 دن کے اندر اندر نوٹیفیکیشن کرنی ہے۔ RO نے ان کو جو ہارڈ کاپیز میں جو فارم 45 پرووائڈ کیے اس کے مطابق انہوں نے جو فارم 47, 48, 49 بنائے اس میں بھی انہوں نے منشن کیا، رپورٹ میں بھی اور یہاں پہ ان کے آج کے آرڈر میں بھی، کہ اس کے مطابق RO صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3526 ووٹ سے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی NA 251 کی سیٹ کو لیڈ کر رہی ہے۔ اس بیچ میں جب یہ کمیشن نے انکوائری بنائی، کمیٹی بنائی، تو مخالف جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بلوچستان ہائی کورٹ گئے اس آرڈر کے خلاف اور الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کے خلاف۔ اس میں ایک دفعہ معزز جج صاحب عبداللہ بلوچ صاحب نے ان کی جو پٹیشن ہے اس کو ہی مینٹینیبلٹی کی بنیاد پر خارج کر دیا کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے۔ پھر ان کے زیادہ اصرار پہ انہوں نے کامران ملاخیل صاحب جو ہمارے معزز جج ہے ان کی طرف اس کیس کو ڈائیورٹ کیا۔ انہوں نے بھی ایک آرڈر پاس کیا ہے جو آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا، جس کے مطابق انہوں نے پٹیشنر جو ہے مخالف جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں مولوی سمیع الدین صاحب، ان کی جو بلوچستان ہائی کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کے متعلق جو جورسڈکشن کا جو مسئلہ تھا انہوں نے بھی وہ کیس یہاں سے خارج کر دیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے 31 مئی کو ایک آرڈر جاری کیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ نے۔ اس کے خلاف 10 جون کو یہ لوگ گئے ہیں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کے اوپر بات کرنے کے اوپر، اور 11 جون کو ہماری آخری پیشی تھی الیکشن کمیشن میں۔ تو ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ آپ خود اپنے آرڈر میں یہ مان رہے ہیں جو آپ نے 4 مئی کو جاری کیا تھا کہ یہ سیٹ آپ لوگ جیت چکے ہیں،
لہٰذا آپ کی ریکارڈ جو آپ کے پاس ویب سائٹ پڑا ہوا ہے اس کے مطابق آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جیت چکے ہیں، تو اس کے مطابق آپ کر دیں، ہمارا نوٹیفیکیشن کر دیں۔ تو مخالف کینڈیڈیٹ کو ایک ممبر صاحب مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیٹ کون جیت چکے ہیں، ہمارے ریکارڈ کے مطابق جو پٹیشنر ہے یعنی پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی وہ یہ سیٹ جیت چکی ہے۔ پر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، یہاں پہ ایک جملہ انہوں نے آرڈر میں بھی لکھا ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو ایکول اپرچونٹی دینے کے لیے تاکہ آپ لوگ اس سے مطمئن رہیں، ہم نے اس انکوائری بٹھائی ہے۔ جو انکوائری کا مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ کیا ہے؟ مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ فارم 45 جو اوریجنل، آفیشیل اور ایتھنٹک ہے، یہ مینشن انہوں نے اپنے آرڈر میں کیا ہے، اس کے مطابق فارم 47، 48 اور 49 ری جنریٹ کریں۔ لہٰذا اس کے مطابق بھی یہ لوگ جیت چکے۔ اگر آپ کو رپورٹ میں کچھ کہنا ہے تو آپ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں۔ مخالف کینڈیڈیٹ کے جو وکیل تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے کہ انکوائری کے اوپر ان کو کوئی اعتراض ہے۔ تو ہمیں آخر یہ سمجھ گئے کہ وہ یہ کیس ہار چکے ہیں۔ ہماری امید تھی کہ یہ لوگ یہ کیس کا فیصلہ اپنے آرڈر کے مطابق اور جو انکوائری رپورٹ ہے اس کے مطابق کریں گے، پر آج جب یہ آرڈر شیٹ آئی تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن کرائے گئے اس میں جو انلیگیلٹیز کی گئی اس میں الیکشن کمیشن کا ہاتھ تھا۔ الیکشن کمیشن نے واضح طور پہ اس آرڈر میں ہمیں یہ بتایا ہے، انڈائریکٹلی سمجھایا ہے، بے شک جو کینڈیڈیٹ ان کے مطابق ریٹرن ہے اور ان کے رزلٹ کے مطابق وہ نہیں جیتے، اگر وہ بھی کہہ دے کہ میں یہ سیٹ نہیں جیتا تب بھی ہم آپ کو یہ سیٹ نہیں دیں گے۔ جبکہ آپ ایک دفعہ آر او کے رزلٹ کے مطابق ایک بندے کو ریٹرن کینڈیڈیٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسی آر او کے رزلٹ کے مطابق آپ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں اور ہمیں نوٹیفائی کریں، پر آپ نے آر او کے اس کو بھی اگنور کر دیا، آپ نے ویب سائٹ کو بھی اگنور کر دیا، آپ کے پاس یہ کیس ڈسمس کرنے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ لہذا پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی اس بدترین داخلی زدہ الیکشن کو مسترد کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو متعصبانہ ایک باعث جو رویہ ہے اور ایک باعث جو ان کا ایک آرڈر آیا ہے اسے ہم مسترد کرتے ہیں، اسے ہم ہائر فورم پہ چیلنج کریں گے، اور اس بیچ میں جو سب کچھ ہوا ہے وہ بھی ہم ہائر فورم پہ یا پھر کبھی آپ لوگ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ اس بیچ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا کیا پیغامات دیے گئے ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ ہم اگلی دفعہ یا پھر ہائر فورم کو ہم بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل ایک دردناک واقعہ جو باجوڑ میں ہوا ہے جس میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب شہید ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہدایت اللہ خان صاحب ایک سینیٹر تھے، یہ کیس ہو بہو ویسا ہی ہے جیسے ملی شہید عثمان خان کاکڑ کا تھا۔ اگر آپ دیکھ لیں ان کی آخری سپیچ جو انہوں نے فیبرری 2024 میں کی ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 90 ایف آئی آرز درج کرائے ہیں کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی مجھے دھمکیاں ملی ہے، اس کے خلاف میں نے 90 ایف آئی آر درج کرائے پر اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ اور بالآخر اسی طرح کچھ ہی مہینے بعد ان کے ریٹائرمنٹ کے، جیسے ملی شہید عثمان خان کاکڑ کے واقعے میں 3-3.5 مہینے بعد ایک واقعہ پیش آیا، وہ جون تھا اور یہ جولائی ہے، صرف 10 دن کا فرق آپ کہہ سکتے ہیں یا 15 دن کا فرق تھا اس واقعے میں۔ تو پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی اس کو
ایک ریاستی جبر سمجھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہدایت اللہ خان صاحب کو یہ سزا ان کی جو امن کے لیے سیاست تھی، اپنی قوم کے لیے سیاست تھی، جمہوریت کے لیے سیاست تھی، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے سیاست تھی، اور اس ملک میں جس طرح کے الیکشنز ہیں اس الیکشنز کی مخالفت پہ جو انہوں نے جدوجہد کی تھی اس کے خلاف ان کو کل یہ سزا ملی کہ ان کو شہید کیا گیا. اور اس ملک میں اسی طرح پشتون اقوام کے ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے آپ سمجھے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہمارے قبائلی مشران ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اپنی قوم اور جو اپنی سرزمین کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، یا ان کی بالادستی کے لیے، یا ان کی حق ملکیت اور حق حکمیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کا انجام بالآخر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ملی شہید عثمان خان کاکڑ کے ساتھ ہوئے اور جو سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب کے ساتھ ہوئے، شہید کے ساتھ. اور اسی طرح آئی ٹی یونیورسٹی کے حوالے سے زیر صاحب نے یاد دلایا، آئی ٹی یونیورسٹی میں کافی عرصے سے تقریباً کچھ سالوں سے ایک مسئلہ یہاں پہ ہمیں پیش آیا ہے. پہلے تو اس صوبے میں برائے نام صرف یہی 2 یونیورسٹیاں ہیں، 2-3 یونیورسٹیاں ہیں. اس یونیورسٹیوں کے مسائل اتنے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ایک پریس کانفرنس میں. پہلے تو آپ نے ہمیں یونیورسٹیاں دی ہی نہیں ہے، جو دی ہے وہ مسائل کا شکار ہے. وہاں پہ طلبہ سراپا احتجاج، وہاں پہ اکیڈمک سراپا احتجاج، وہاں پہ فیکلٹی سراپا احتجاج، اور ہر روز وہاں پہ کوئی نہ کوئی اسکینڈلز سامنے آتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا بیوٹنز یونیورسٹی کے ایک بس میں جس سے 2 اسٹوڈنٹس گرے ہیں. ایک واقعہ پیش ہے جس میں ایک شہید ہوا ہے اور ایک شدید زخمی ہے. پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی اس کی پرزور مذمت کرتی ہے. ہم اس کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو نائل وی سی اس ادارے پہ مسلط ہے وہ فوری طور پہ مستعفی ہو جائے. اور وفاق سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ پشتون اور بلوچوں کو لہٰذا دیوار سے نہ لگائیں، آپ یہ تعلیم دشمنی چھوڑ دیں، اور جو حق ہمارے اسٹوڈنٹس کا بنتا ہے، تعلیم کا بنتا ہے، وہ ہمیں دیا جائے. بڑی مہربانی. آج کے انتخابات جو ہے کے حوالے سے اسی طرح دوسرے عرصے کے آپ نے بیان کیے سب سے انتخابات ہے، اور جس نے جیتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ہدایت بنا کر کے بلوچستان کے لیول میں وہ بھی یہی انتخابات ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آدمی ہوئی، ہمارے سیٹیں گئے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. الیکشن جو ہے نا زیادہ الیکشن ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ وہی باتیں وہی کر رہے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ احتیاط بنا کر کے کیا حاصل کرو گے؟ جو وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، تو دانوی سے یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے یہ تو اچھی بات ہے، جن کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اس ملک کی ساری پارٹیاں حتیٰ کہ وفاق میں جو حکومت میں بیٹھی ہے وہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو چکی ہے. ہمارا جو دعویٰ ہے کہ یہ الیکشن کسی پارٹی نے کنڈکٹ نہیں کرایا ہے، یہ الیکشن کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے کنڈکٹ نہیں کرایا ہے. اس کی ذمہ داری کسی پولیٹیکل پارٹی پہ نہیں آتی کہ آپ اس کی تحقیقات کریں یا آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کون جیتا ہے یا کون ہارا ہے. یہ اس کا کام ہے الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن یہ میک شور کرے گی کہ یہ اس ملک میں الیکشن دھاندلی زدہ نہیں ہے، یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے. اور ہم نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا کہ ہمارا اس حلقے پہ اعتراض ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ آپ کے آر او نے جو مس کنڈکٹ کیا ہے وہ آپ کے آر او نے مس کنڈکٹ کیا ہے. ہماری سیٹ آپ کے آر او نے بے شک جس کو بھی دی ہے، یہ آپ کے آر او نے یہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ تو اس ملک کا المیہ یہی ہے
کہ اس ملک میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو ایک ساتھ نہ جوڑے، ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان کے بیچ میں دوریاں ہوں، ایسے سوالات ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک تحریک نہ چلا سکے۔ اب اس ملک میں کم و بیش 900 سیٹیں، اگر ایک سیٹ پہ ہم جس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں اس میں ہمارا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے 900 سیٹوں پہ ہم خاموش رہیں، ہم بات نہ کریں، ہم ایک نہ ہو، اور ہماری باتیں اس پہ ہوئی ہیں اور ہم نے ایک نشست کی ہے اس حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، اور اس کے نیچے بہت سارے اور بھی نکات ہیں۔ الیکشن ایک نکات ہے جس اتحاد کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، اس میں الیکشن ایک نکات ہے، اس میں بہت سے اہم بہت سے اور بھی نکات ہیں۔ پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین و قانون کی حکمرانی ہے، اس ملک میں قوموں کی بالادستی ہے، ان کی جو برابری ہے، یہاں پہ موجودہ دہشت گردی ہے، وسائل کی لوٹ مار جو شروع ہے وہ ہے۔ اس اتحاد میں آپ اس کو ایک اینگل سے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو اس کو ملٹی ڈائمینشنل ایک اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ اس اتحاد میں کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ذمہ داری کسی پارٹی کی نہیں بنتی، یہ ذمہ داری اس ملک کے اداروں کی بنتی ہے، سب سے پہلے الیکشن کمیشن کی، پھر اس کے بعد یہ بالا ادارے چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہ میک شور کرائے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اور یہ جو ان کے آرڈرز ہیں یہ مذاق ہے اس ملک کے ساتھ، یہ الیکشن کے ساتھ مذاق ہے، یہ اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے، اس ملک میں جو حکومت بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے۔ اب تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بس آپ فارم 45 میں جو جیت گیا وہ جیت گیا ہے، جو انہوں نے ٹیمپر کیے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک رپورٹ ہے، یہ دیکھ لیں آپ، اس آرڈر میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جیت چکے ہیں ہمارے آرو کے مطابق، اس آرڈر میں وہ اب بھی نہیں کہہ رہے کہ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی نہیں جیتی، اس آرڈر میں یہ کہہ رہے کہ بس یہ لوگ جیت چکے ہیں، یہ ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے، لہٰذا آگے بس ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے کچھ نہیں کر سکتے؟ آپ نے تو پہلے آرو کے خلاف ایک انکوائری کرنی چاہیے کہ پہلے آپ کا رزلٹ یہ تھا کہ یہ لوگ 93 ووٹ سے ہار گئے ہیں، اب رزلٹ یہ بن رہا ہے کہ یہ 3500 ووٹ سے جیت گئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا افشار خان صاحب، آپ کا اتحاد بھی ہے جماعت صاحب، آپ نے کہا کہ ہم اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، اب کیا لائے ہوگا، ہم جماعت کے ساتھ چلیں گے یا آپ کا کیا لائے ہوگا؟ دیکھیے میں نے شاید یہ جواب ان کو دیا تھا ان کے سوال پہ کہ اتحاد کا نقطہ صرف اور صرف الیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اچھی بات ہے، ہمارا جو NA-251 کے اوپر اعتراض ہے وہ پارٹی بھی ہمارے ساتھ یہ مان رہی ہے، وہ سڑکوں پہ ہے، وہ یہ تسلیم کر رہی ہے کہ اس ملک میں الیکشن دھاندلی زدہ ہے اور لہٰذا عوام کا جو اسمبلی ہوگی، جو عوام میں اسمبلی ہوگی، یہ تو اچھی بات ہے، وہ خود اس چیز کو مان رہے ہیں۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کسی سیاسی پارٹی کی بنتی ہے کہ وہ اس کو انکوائر کرے یا پھر الیکشن کمیشن کی بنتی ہے۔ اب اس سوال پہ کیا الیکشن کمیشن کا جو مس کنڈکٹ ہے، الیکشن کمیشن کا جو ایک رویہ ہے، الیکشن کمیشن کا جو ایک آرڈر ہے، کیا اس سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے، اور جو اتحاد ہے اس کے اپنے محرکات ہیں، اس کے اپنے نکات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس پہ ہم نے جو اتحاد جو آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے ایک مشاورتی اجلاس مولانا صاحب کے ساتھ ہوا ہے جس میں ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، ان کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ بات کی ہے، تو اس پہ ہم اور بھی آگے ان سے بات کریں گے اور اس کے خلاف ہم جو بھی فورم ہمیں ملے گا، تاکہ اس ملک میں کم از کم سب کو پتہ تو چلے کہ یہ آپ کا الیکشن ہے۔